سب سے بڑی انسان کی کامیابی اور عزت یہ ہے کہ میدان محشر میں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، وسعد سعادتاً، اور ہمیشہ کی سعادت جو ہے، لا یشقى بعدہ ابدا، جس کے بعد کوئی بدبختی اور ناکامی کا انسان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ قیامت والے دن ہے جب انسان کے نیک اعمال کا ترازو اللہ جھکا دے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اصل میں کامیابی انسان کی یہ ہے، اور ہم اس بات میں کامیابی تلاش کر رہے ہوتے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا لوگ میری تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ دوستو بزرگوں، لوگوں کے اچھا کہنے یا نہ کہنے سے آپ کو کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ اس صورت میں ہے کہ میرا رب مجھے اچھا کہے، فائدہ اس صورت میں ہے کہ میں آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں ملے، یہ اصل میں کامیابی، نیکیوں والا پردہ جھک جائے، یہ اصل میں کامیابی، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، یہ ہے کامیابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انسان کو حوض کوثر سے پیالہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے نصیب ہو جائے، اصل میں یہ ہے کامیابی۔ اور ہم کامیابی اس کے بالکل الٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور فلاں مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں وہاں گیا مجھے عزت نہیں ملی، میں وہاں گیا مجھے اس انداز سے رسپیکٹ نہیں ہوا میرا۔ ان جھنجھٹوں سے انسان نکلے، انسان کو اپنی ہی تکلیف اور ذہنی تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب انسان اگر یہ مرض لگ گیا، اب حب جاہ، اگر انسان اس مرض کا شکار ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اب اس مرض سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اس کی دوا بھی ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ، مجھے اب ان کا نام شاید مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ یا اس کے علاوہ کوئی اور بزرگ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بعض اہل علم یہ تکبر ظاہر ہے پھر علم کی وجہ سے آتا ہے، اب وہ اپنے سر پہ کتابیں رکھ کے دریا کا سفر اس کو عبور کرنے کے بعد وہ ریت کا اور سخت گرمی میں سفر کر رہے ہیں، کہیں جا کے ان کا بیان تھا۔ اب اس وقت گاڑیوں کا انتظام یا ایک اچھی سواری اس کا انتظام تو تھا نہیں، اب لوگوں نے دیکھا کہ یار کوئی بزرگ آ رہے ہیں اور سر پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب قریب جا کے دیکھا تو اتنا بڑا محدث اور اتنے بڑے عالم اور سر پہ کتابیں رکھی ہوئی، تو تھوڑی سی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے اور آپ کو بڑے اچھے انداز سے آپ کو لے کے جاتے وہاں۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا کمال، وہ جیسے ضرب المثل ہے نا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ فرمایا کہ ڈاکیا جو ہوتا ہے نا، ڈاکیا وہ سردی اور گرمی نہیں دیکھتا، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ڈاک گھر گھر پہنچاتا ہے۔ میرے پاس میرا یہ علم یہ رسول اللہ کی امانت ہے، میری حیثیت آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ڈاکے کی حیثیت سے ہے، میرے پاس رسول اللہ کی ڈاک ہے، اس نبی کے ہر امتی تک یہ ڈاک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، گاڑی ہے یا نہیں، سواری ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں رسول اللہ کی ڈاک اس کے ہر امتی تک پہنچاؤں۔